حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا پالن ہار، ہمارا مربی، ہمارا خالق حقیقی ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو یہ بات پتہ ہے کہ حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پچھلے کچھ خطبات میں چند باتیں آئی ہیں۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا حق یہ ہے کہ آپ کا ادب و احترام کیا جائے۔ حقوق النبی میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ کا ادب و احترام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ کا ادب و احترام ہر چیز سے بڑھ کر کے کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے جو سورہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ نبی ہم نے آپ کو شاہد، گواہ، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ یہ لوگ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائیں، وَتُعَزِّرُوهُ، اور آپ کی مدد کریں، وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ کا ادب و احترام کریں، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ رب العالمین کی صبح و شام پاکی بیان کریں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک ٹکڑا یہ بیان کیا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کریں۔ ایک روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اہل ایمان پر واجب ہے کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر کے میری مدد کریں، ہر چیز سے بڑھ کر کے میرا ادب و احترام کریں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی ہر چیز سے بڑھ کر کے اگر محبت کسی سے کرنی ہے، ادب و احترام کسی کا کرنا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ ادب غلو تک نہ پہنچ جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم ادب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بلند کر دیں کہ انہیں اللہ رب العالمین کا مقام دے۔ آپ دیکھیں بہت سارے شاعر اور بہت سارے شعر ابھی آپ نے سنا ہوگا۔ پچھلے جمعہ میں ایک شاعر کیا کہتا ہے، اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ غور کرو کہ کتنا خطرناک شعر اور کس قدر شرک بھرا ہوا ہے اس کے اندر، کہ اللہ کے پاس وحدت کی سوا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کیا حقیقت یہ؟ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے باتیں آئی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دے کر کے اس بات کا اور اس شک کو دور کر دیا تھا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی کا مقام اور اللہ رب العالمین کا مقام ایک جیسا ہے، وہ کان کھول کر کے سن لے کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے جا چکے، وفات پا چکے، اور رب کبھی مرتا نہیں ہے، رب کبھی مرتا نہیں میرے بھائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک جو غلط فہمی صحابہ میں پھیل گئی تھی میرے بھائی، صحابہ بھی اس کو دور کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ رب العالمین کا مقام و مرتبہ میرے بھائیوں کچھ اور ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کچھ اور۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم غلو کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین تک بنا دیں۔ اور ایک دوسرے شعر میں دیکھیں آپ، اس میں شاعر کیا کہتا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اب آپ غور کریں اس کے اوپر، کیا کہنا چاہ رہا ہے شاعر کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ جس قدر کھلا ہوا شرک ہے میرے بھائیوں، اس شرک کے اندر بھی اتنا آدمی بڑھا دے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ۔ ادب آپ کا ضروری ہے، ادب ہر احترام
جو چیز آپ کے لائق ہے، جیسے لائق ہے، وہ ہمیں صحابہ سے سیکھنا ہے میرے بھائیوں، کہ صحابہ نے کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیا، کیا مقام دیا صحابہ نے، کیا عزت دی صحابہ نے، اس طرح سے ہمیں سیکھنا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے ویسے ہمیں سیکھنا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب و احترام یہ ہے کہ آپ کے منصب رسالت کے ذریعے سے آپ کو یاد کیا جائے، پکارا جائے۔ آپ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے کہیں پر بھی پورے قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے مخاطب نہیں کیا، یا محمد کہہ کے اللہ رب العالمین نے مخاطب نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں بھی مخاطب کر رہے ہیں یا ایھا النبی یا ایھا الرسول۔ اور دوسرے انبیاء کا دیکھ لیں آپ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا موسیٰ لا تخف۔ بے شمار انبیاء کا نام لے کر کے اللہ رب العالمین انہیں خطاب کر رہا ہے، لیکن جب نبی کی بات آتی ہے میرے بھائیو تو اللہ رب العالمین یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہہ رہا ہے ان کے تعلق سے، اور یہ تعلیم دے رہا ہے امت کو کہ تمہارے اوپر بھی لازم ہے کہ تم بھی میرے نبی کا اسی طرح سے ادب و احترام کرو جس طرح سے میں کرتا ہوں۔ صحابہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جو آپ کی تربیت میں رہنے والے تھے، کبھی بھی انہوں نے یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، کبھی بھی نہیں پکارا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے میرے بھائی۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا کرنا اپنے اعمال کو ضائع و برباد کر دینا ہے، ضائع و برباد کر دے رہا ہے ایسا شخص جو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں کیا بیان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ کیا مطلب میرے بھائیو؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر آئے تو خاموشی کے ساتھ، جو حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آپ نام سنو تو درود بھیجو، اللہ کے نبی پر درود بھیجے میرے بھائی۔ یہ ادب نہیں ہے کہ آپ انگوٹھا چومو، انگلیاں چومنا شروع کر دو، نبی کا نام آئے جھومنے لگ جاؤ، نبی کے نام پر مجلسیں قائم کرو اور ڈی جے بجا کر کے ڈانس کرو، ناچو گاؤ میرے بھائی۔ یہ ادب ہے، یہ ادب سکھلایا اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو ادب بتلایا وہ تو ہم کرتے نہیں، جو ادب صحابہ نے ہمیں بتلایا وہ ہم کرتے نہیں۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، عہد نامہ لکھا جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عہد نامہ لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ صحابیہ نے، مشرکین نے اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کو رسول مانتے ہیں تو ہم آپ سے عہد کر لیتے، رسول نہ ماننے کی وجہ سے یہ عہد نامہ لکھا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، رسول اللہ کو کاٹ دو، اس کی جگہ پہ محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اللہ کے نبی، اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس جملے کو اس سے نہیں کاٹ سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے مجھے بتلاؤ، میں کاٹ دیتا ہوں۔ حضرت علی نے اللہ کے نبی کو بتلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ جو لکھا ہوا تھا اسے اپنے ہاتھوں سے کٹا اور مٹایا۔ یہ ہے ادب کا تقاضا میرے بھائی، ادب سیکھنا ہے، صحابہ سے سیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنے ہوئے کس کے؟ حضرت ابو ایوب اور ام ایوب کے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام پذیر ہیں، وزیر تھے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ کے نبی اوپری حصے پہ رہے ہیں، آپ لوگ نچلے حصے میں رہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، مہمانوں کا آنا جانا لگے رہے گا، اس لیے بہتر ہے کہ میں نیچے رہتا ہوں، آپ لوگ اوپر ہو۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، گلا ٹوٹ جاتا ہے پانی کا، پورا پانی فرش پر پھیل گیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اس لحاف سے ٹھنڈی کے موسم میں وہ جو ایک لحاف ہے اوڑھنے کے لیے، اس سے پورا پانی سونپ لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو پانی کے قطرے نبی پہ گریں اور نبی کو اس سے تکلیف پہنچ جائے۔ یہ ہے نبی کا وہ احترام میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ بھی اسلام نہیں لائے ہیں، مدینہ میں آتے ہیں، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹی سے تقریباً 12 یا 14 سال کے بعد ملاقات کر رہے ہیں۔
آتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں, بستر پر بیٹھنا چاہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے, ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستر کو سمیٹ دیتی ہے. والد ہے, بستر کو سمیٹ دے رہی ہے. والد پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے بیٹی, کیا میں اس بستر کے لائق نہیں یا یہ بستر میرے لائق نہیں؟ کہتی ہے کہ یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, میں نہیں چاہتی کہ کوئی مشرک کوئی کافر اس بستر پر بیٹھے. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب میرے بھائی. ادب سیکھنا ہے. میں اسی لیے بار کہتا ہوں میرے بھائیوں, جو چیز ہمیں سیکھنی ہے ہمیں صحابہ کی سیرت سے, صحابہ کی زندگی سے, صحابہ کے طرز عمل سے سیکھنے کو ملے گا. ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین جو آداب اللہ رب العالمین نے خود اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے جس طرح سے ہمیں بتلایا ہے اس طرح سے ہم کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا, اور پھر ہم حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے والے بنیں گے. ضرورت اس بات کی اللہ رب العالمین ہمیں فیصلوں سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں دنیا میں رکھے, ایمان اسلام پر رکھے, جب بھی ہمارا خاتمہ کر ایمان میں خیر کرے.